ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے سماعت شروع ہوتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ ہم نے اسے سماعت والا، سننے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے کہ مجلسوں میں لے جاتی تھی، اس میں حسین سے آشنا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ کچھ فضول کاموں میں مصروف ہیں اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ضائع بھی جا رہا ہے، ان کا پیسہ ضائع جا رہا ہے، ہمارا پیسہ ضائع نہیں جا رہا۔ ہمیں تو حکم الہی ہے کہ امام بارگاہوں کو شان سے بناؤ، ہمیں حکم الہی یہ ہے کہ عزا خانوں کو اہتمام سے سجاؤ، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا فانوس اور اچھی روشنیاں اور اچھی لائٹیں، اچھا انتظام اور رنگ روغن، دروازے کھڑکیاں مسجد اور امام بارگاہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا فی بیوت فی مسجد فی مساجد، حکم الہی ہے کہ مساجد کو تعمیر کرو، مساجد کا احترام کرو۔ ہاں، مساجد پر قرآن میں 3 سے زیادہ آیتیں ہیں، مسجد بنانے والے کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور صاحبان ایمان میں سے قرار دیا انہیں جی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جی جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں۔ یہ قرآن میں اور بھی کہا گیا کہ مساجد 2 طرح کی ہیں، وہ مساجد جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور وہ مساجد جن میں اللہ کے خلاف کام ہوتا ہے۔ تو بظاہر مسجد ہی ہوگی مگر حکم ہوگا اسے گرا دو، تو نبی کو مسجد گرانے کا حکم بھی ہے، تو یہ کیسے طے کریں کہ مسجد تو ایک جیسی نظر آ رہی ہے؟ عمارت، دیوار، کھڑکیاں اور محراب تو دونوں میں ایک جیسی ہے، مگر یہ کیسے طے ہو کہ یہ گرنے والی ہے اور یہ رہنے والی ہے؟ اس کے اندر بسنے والے اور آنے والوں کی وجہ سے، یعنی جو مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں وہ طے کروائیں گے کہ یہ مسجد زرار ہے، تو وہ جو نمازی آ رہے ہیں یا جو مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے عمارت کے حکم میں فرق آ جائے گا، ہر عمارت کا حکم بدل جائے گا اندر آنے والوں کی وجہ سے۔ ایسے ہی تو یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے، اس آیت میں اللہ نے اگر چاہتا تو وہ لکھ دیتا کہ کہہ دیتا کہ مساجد کو حکم ہے کہ مساجد کو سجاؤ، مساجد کو بناؤ، اگرچہ کہا ہے دوسری جگہ، لیکن یہاں بیوت کا لفظ استعمال ہے، بیت بھی نہیں، بیت بھی نہیں، صرف مدینے میں نہیں ڈھونڈنا، بلکہ ہم تمہیں 12 گھروں کا پتہ بتا رہے ہیں۔ بیوت جمع ہے بیت کی، فی بیوت، سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو ان ترفع یعنی تعمیر کرو اور تعظیم کرو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کی تعمیر کرو، تعظیم کرو، ان گھروں کی تعمیر کرو، تعظیم کرو۔ یہ حکم الہی ہے کن گھروں کی؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال، اور صبح شام جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان ترفع، ان گھروں کو تعمیر کرو اور تعظیم کرو۔ اب میں مولانا سے دعا لینے کے لیے، اہل نحو و صرف سے دعا لینے کے لیے یہ ان ترفع کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت کیا ہوئی؟ فی بیوت اذن اللہ، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو ان ترفع، میں ترجمہ کر رہا ہوں، تعمیر کرو اور تعظیم کرو۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، در حالی کے حال یہ ہے، واو حالیہ، حال یہ ہے کہ اس گھر کے اندر، ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جا رہی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ ان ترفع۔ اب ترفع کا ترجمہ کیا کریں؟ میں اس وقت ترجمہ کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ ان کو تعمیر کرو اور تعظیم کرو، اس لیے کہ رفع، بلندی جو ہے وہ معنوی بھی ہے اور مادی بھی ہے۔ میں اس وقت 2 زینہ اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ مادی اعتبار سے آپ سے اونچا اور اوپر بیٹھا ہوں،
مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں مادی اعتبار سے اوپر بیٹھا ہوں تو نیچے بیٹھنے والا مانوی اعتبار سے نیچے ہو. ممکن ہے نیچے بیٹھنے والا عظمت میں، فضیلت میں، معنویت اور روحانیت میں مجھ سے اونچا ہو. جس کی موٹی مثال یہ ہے کہ دیبل کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، امام رضا نیچے بیٹھے. دیبل خدائی جاؤ جا کے کرسی پہ بیٹھو اور جا کے مرثیہ سناؤ، تو وہ اوپر بیٹھے ہوتے تھے. امام سن رہے ہیں ان سے اپنے جد کا مرثیہ، تو کسی میں جرأت ہے کہ سوچے کہ وہ اونچے تھے، بلند تھے. وہ مادی اعتبار سے تو بلند تھے مگر معنوی اعتبار سے دیبل بلند نہیں تھے. تو جو نیچے بیٹھا ہے وہ تعظیم میں زیادہ ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ مادی اعتبار سے اوپر بیٹھا ہے. تو اب رف کا ترجمہ ہم دونوں کریں گے. تعمیر کرو، بڑی بلڈنگ ہونی چاہیے. ہمارے علاقے میں سب سے اونچی بلڈنگ امام بارگاہ کی ہونی چاہیے. ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ محترم عمارت امام بارگاہ کی ہے کہ وہاں آتے ہوئے جوتیاں اتار کر آؤ، باوضو ہو کر آؤ، اونچی آواز میں کوئی بات نہ کرو. اب اونچی آواز میں بات کرنے کی جب وہاں اجازت نہیں ہے، لڑنے بھڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو موبائل چوری کرنے کی اجازت کیسے ہے؟ چار لوگوں کے موبائل نکلے ہیں آپ کی اس مسجد سے. اب یہ مجھے ناراض ہوں گے توقیر بھائی، مگر میرا اپنا نکل گیا. جب یہاں خطیب اور مولوی محفوظ نہیں ہے تو آپ اس میں ڈیٹا، اس میں معلومات، اس میں رابطے، اپنے اوپر خبر رکھیے، اپنے اوپر خیال رکھیے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا بھیا کیمرے لگاؤ تاکہ زوم کر کے دیکھا جا سکے کس نے یہ حرکت کی ہے. ابھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کا پاکٹ خالی کیا جا رہا تھا، ابھی باہر. اس میں کوئی پریشان نہیں ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں. اچھا، آپ کے امام بارگاہ کی برائی ہو رہی ہو تو آپ کو پریشانی، اور نبی کی محفل سے جوتیاں چوری ہو جائیں. صلوات پڑھ لیں گے محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے زیادہ توقیر بھائی سے برداشت نہیں ہوگا. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی. نہیں، افسوس کی بات ہے یہ جو چند لوگ بیچ میں آ رہے ہیں، انہیں کوئی جا کے بتائے کہ اس سے زیادہ روشن حرام کا مال اور کیا ہوگا. یہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا. ہم نے تو سارا ڈیٹا واپس کروا لیا، سب بلاک کرا دیا، مگر تمہارے وہ کام ہی نہیں آئے گا. لیکن کیا فائدہ ان باتوں کا؟ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سنا تھا کہیں اور ایسا ہوتا ہے، شاید کہیں اور کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. افسوس کی بات ہے. ایک صلوات نبی کی ذات پر. مجلس میں آ جائیے صلوات پڑھ کے. بات آگے بڑھے. فی بیوت اذن الحکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کا ذکر کیا جاتا ہے. توجہ ہے؟ ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو. اصحاب تشریف فرما ہے. ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صبح شام تسبیح کی جاتی ہے. سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ مکان ان مکانوں سے افضل تھا. ابھی تو سوال بھی کیا، کہا یہ مکان، اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے.
بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ تھکے نہیں ہیں، خفا تو نہیں ہے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب اینٹوں اور پتھروں کا گھر ان اینٹوں اور پتھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے؟ اللہ نے انہیں بعد از مصطفیٰ سب سے افضل بنایا۔ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں۔ بہت سارے رستوں میں سراب ہے مگر غدیر کے رستے میں سراب نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ اور ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔ بھائی گردن ہلا دیجئے گا، بات جا رہی ہے۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب۔ اور آپ کی ذوق سماعت دیکھ کر مجھے اس کلام کے دو چار شعر اور دل کہہ رہا ہے۔ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاف کوئی، نہیں ہے مثل رسالت معاف کوئی نہیں۔ کروں میں ترک تبرہ، بڑی نہایت توجہ آپ کی چاہوں گا، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ کروں میں ترک تبرہ، جا کے سمجھاؤ بھائی بھائیوں کو ترک تبرہ ہمارے نماز روزے کی طرف آ جائے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھائیں گے۔ تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے، مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی۔ تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے، تبرہ اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی ہے۔ سب سے پیار، برابر کا پیار، یہ پولوریزم اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ آج تم سب کو بعد میں برابر کہہ رہے ہو، کل کہو گے شیطان اور اللہ بھی برابر ہے۔ یہ پولوریزم ہے نا، سب ٹھیک ہے، سلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ چھری چلانے والا بھی اور جس کے گلے پہ چھری چلی وہ بھی ٹھیک۔ آگے جا کے تم کہو گے کہ ساری کتابیں ٹھیک، پھر آگے جا کے کہو گے معاذ اللہ اللہ اور شیطان بھی ٹھیک۔ امریکہ میں کانفرنس ہوئی، پوری دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے سربراہوں کو اور ان کے نمائندوں کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا۔ سن کے تعجب ہوگا آپ کو کہ اس اسٹیج کے اوپر شیطان پرستوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا اور مباہدوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا۔ اور انہوں نے کہا جی یہاں شیطان کو بھی ماننے والوں کا بڑا بیٹھا ہوا اور اللہ کو ماننے والوں کا بڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کسی کو اگر باطل کو اگر اہمیت دیں گے تو اسے رسمیت دے رہے ہیں۔ باطل کو اہمیت دے کے رسمیت دینے والی بات ہے۔ آج آپ نیچے کی سطح پر کہہ رہے ہیں کہ سب برابر ہیں۔
آپ سے کوئی بعید نہیں، کل آپ سب کو اوپر بھی برابر ہوگا۔ لہذا جو زندہ قوم ہے وہ ہے جو تبرہ بھی رکھتی ہے۔ سمجھو ہماری بات کو، میں آپ کے توسل سے کسی سے کہہ رہا ہوں، ہماری بات کو سمجھو۔ ہم تولا اور تبرہ کا مطلب چڑھانا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب کسی کو چٹکی بھرنا نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم انہیں مانتے ہو۔ ہم نے اس وجہ سے ہمیں کیا پتا تھا کہ تم بھی مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی وہ اذانوں میں یہ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، یہ اذان کے بعد جو مؤذن ہے شیعوں کا یہ بعد میں کہتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ تو وہ انتظامیہ کا ایک بڑا فرد تھا، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنا یہ لعنت بھیجتا ہے، کہنا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تعلق ہے کیا ان سے؟ یہ وہ چور کی داڑھی میں تنکیا والی بات آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا تعلق ہے؟ کہنے لگے جی خود مارا تھا کربلا میں اور پھر قیامت تک اب روتے رہیں گے، کالے کپڑے پہنتے رہیں گے۔ تو نبتن صاحب نے تو فیصلہ کر دیا۔ نبتن صاحب نے فرمایا کہ اگر کل کربلا میں آنے والوں کا کوئی رنگ و بو ہماری طرح تھا تو ہم ان پر لعنت، جنہوں نے مارا امام حسین، ہم ان پر لعنت بھیج کے اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ یہ تولا اور تبرہ بیداری کی نشانی ہے۔ دیکھیے یہ سانس جو میرا اندر گیا ہے مجھے نہیں پتا واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا۔ میں خواہ مخواہ کی مصلحتوں کا شکار ہو جاؤں، اور مصلحتیں وہاں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر غیر ضروری اور فرض کیجئے کہ حکم ثانوی کے مسائل، لیکن جہاں حکم اولی کے مسائل ہیں وہاں کوئی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا تعارف کروائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ، یہ ہمارے ہاں فروعات دین میں واجبات ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا مولانا تولا اور تبرہ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، یہ آخر میں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا جب تحریر تیار کر لو گے تو مہر آخر میں ہی لگے گی۔ مگر تبرہ کا مطلب تو مجھے تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں جی، لا تعلقی، بیزاری ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ماننا چاہتے جی بالکل۔ تو اب ذرا دو مثل سن لیجئے، کروں میں ترک تبرہ، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ توجہ بہتر طرف پڑھیں، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا کیونکہ وہ ان سے وابستہ ہے، اور یہ اس میں سانس لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا گھر ممکن ہے کہ کچھ گھروں میں صبح ذکر ہوتا ہو، شام نہ ہوتا ہو، شام ہوتا ہو، ظہر میں نہ ہوتا ہو، تو کبھی ہوتا ہو اور کبھی نہ ہوتا ہو، وہ گھر نہیں، بلکہ وہ گھر کے جو ذاکرین الہی کا گھر ہو، اور ایسے اللہ کے ذاکروں کا گھر ہو کہ ان کی وجہ سے اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں۔ سنی بھائیوں کی ایک روایت ہے ہمارے عزیزوں کی کہ حضرت امام حسین سفر حج پر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ رکھا
جہاں حسین قیام کرتے تھے میں بھی وہیں قیام کچھ فاصلے پہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات قیام تھا ایک صحرا میں، خیمے لگائے حسین ابن علی کے نوکروں نے، خادموں نے، غلاموں نے، اور آدھی رات کو مجھے میرے غلام نے سوتے ہوئے اٹھایا کہ حسین خیمے سے نکل کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی جلدی تیار ہوا اور میں نے اپنا مسلح اٹھایا اور میں کچھ فاصلے پر جہاں حسین جا رہے تھے پیچھے پیچھے چلا، تو ایک جگہ حسین نے اپنا مسلح بچھا دیا، میں نے کچھ فاصلے پر اپنا مسلح بچھا دیا اور میں قریب آ کر سن رہا تھا کہ حسین پڑھ کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کچھ فاصلے پہ مسلح لگا کر سننا چاہا تو میں نے دیکھا کہ جب حسین سجدے میں گئے اور حالت سجدہ میں حسین ابن علی نے یہ ذکر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ امام حسین کی اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم کی پسندیدہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے یا امام حسین کثرت سے اس مناجات کو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی سجدے میں اس تسبیح کو پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پورے صحرا کے کنکر اور پتھر بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ذاکرین الہی ہیں کہ اتنا کثرت سے ان کا وجود ذاکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر لسانی ہے، ہم تو ابھی جو اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں کچھ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر لسانی ہے، یہ ذکر لسانی ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی کچھ دیر پہلے، یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت میں زبان سے ذکر ہو رہا ہو اس وقت ہماری آنکھیں بھی ذاکر ہوں، ضروری نہیں ہے اس وقت ہمارے کان بھی ذاکر ہوں۔ زبان ہماری ذکر کر رہی ہے مگر کان کچھ اور سن رہا ہے، کان کچھ اور سن رہا ہے، دیکھ رہی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایک عضو ذاکر ہو باقی اعضاء ہمارے ذاکر نہ ہو، لیکن وہ ہستیاں جن کا پورا وجود ذکر ہے، جن کی وجہ سے پھر اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر پورا ماحول ان کی وجہ سے ذاکر ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی حق بنتا ہے کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر حق ہے ان کا کہ ان کے لیے یہ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے دروازے کھلوائے، آپ نے بند کروائے؟ فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے۔ اللہ نے دروازے کھلوائے، پھر اللہ نے سب بند کروا کے ایک علی کا دروازہ کھلا جی، اللہ بابا علی، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تو دروازہ مسجد کہ اندر اگر کسی کا گھر کھل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عصمت اہل بیت پہ صرف آئے تطہیر دلیل نہیں ہے، عصمت اہل بیت پر بہت سی دلیلوں میں ایک دلیل مسجد میں دروازے کا کھلنا ہے۔ مسجد میں وہ آ جا سکتا ہے، وہ سو سکتا ہے، وہ رہ سکتا ہے جس پہ نجاست طاری نہ ہوتی ہے، یہ خود عصمت کی ایک دلیل ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کا پورا وجود ذکر الہی ہے، جب پورا وجود ان کا ذکر الہی ہے تو وہ گھر اس قابل ہے کہ آپ ان گھروں کو تعظیم بھی کرو، ان کی تعمیر بھی کرو۔ ان ذاکروں میں توجہ چاہوں گا، ان ذاکروں میں جن کا وجود ذاکر ہے، ذکر ہے، ان ذاکروں میں سب سے بڑے ذاکر یہی 14 ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ ہی کو نہیں یہ کہہ کر کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صرف ہم ہی کو نہیں پڑھ کر سب دکھایا اور ہم ہی کو نہیں کہا کہ ایسے کرو، ایسے پڑھو، یہ پڑھو، ایسے قیام ہو، ایسے رکوع ہو، ایسے سجدہ ہو، صرف ہم ہی کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی انہوں نے سکھایا۔ عبادت کا طریقہ جبریل امین کو بھی انہوں نے سکھایا اور فرماتے ہیں لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کا سلیقہ نہ آتا۔ ہم نے اللہ کی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ جبریل امین بیٹھے سرکار کی خدمت میں، حضرت نے فرمایا یا جبریل کم عمرک،
تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے بچے تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. یہ بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مکتب بنائے بیٹھے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ. تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. ابھی یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا. میری ولادت نہیں، اس سے پہلے کا ہوں. میں نے دیکھا ہے 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اور میں آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا. ابھی یہ مکالمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سامنے سے مولا علی آیا. آتے ہوئے دیکھا نبی مکرم نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک. اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی نے اپنا امامہ جو پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہوئے ھذا النجم الذی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات.